بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر صدق الله العظيم। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए अहले मक्का, जिस तरह हमने फ़िरौन के पास मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा था, उसी तरह तुम्हारे पास भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भेजे हैं जो तुम्हारे मुकाबले में गवाह होंगे। सो फ़िरौन ने हमारे पैगंबर का कहा न माना तो हमने उसको बड़े वबाल में पकड़ लिया। अगर तुम भी इस पैगंबर को न मानोगे तो उस दिन से क्यों कर बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा और जिससे आसमान फट जाएगा। ये उसका वादा पूरा होकर रहेगा। ये कुरान तो नसीहत है, सो जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने का रास्ता इख्तियार कर ले। तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है कि तुम और तुम्हारे साथ के लोग कभी 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात और कभी तिहाई रात क़याम किया करते हो, और अल्लाह तो रात और दिन का अंदाज़ा रखता है। उसने मालूम किया कि तुम उसको निभा न सकोगे तो उसने तुम पर मेहरबानी की, बस जितना आसानी से हो सके उतना कुरान पढ़ लिया करो। उसने जाना कि तुम में बाज़ बीमार भी होते हैं और बाज़ अल्लाह के फ़ज़ल यानी रोज़ी की तलाश में मुल्क में सफ़र करते हैं और बाज़ अल्लाह की राह में लड़ते हैं, तो जितना आसानी से हो सके उतना पढ़ लिया करो और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को नेक और खुलूस से नीयत से कर्ज़ देते रहो। और जो अमल नेक तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसको अल्लाह के यहाँ बेहतर और सिले में बुज़ुर्ग तर पाओगे, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर,
اے چادر لپیٹے رکھنے والے، اٹھو اور ہدایت دو اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو، اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو۔ جب سور پھونکا جائے گا وہ دن مشکل کا دن ہوگا، یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور مال کثیر دیا، اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے۔ ہمیں اس کو عنقریب ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے فکر کیا اور تجویز کی، یہ مارا جائے۔ اس نے کیسی تجویز کی؟ پھر یہ مارا جائے۔ اس نے کیسی تجویز کی؟ پھر تأمل کیا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ 29ویں پارے میں سورہ مزمل کی آیات 15 تا 20 اور سورہ مدثر کی آیات 1 تا 23 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری عبد الرحمن۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کسی کام کا عزم صمیم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ زباں پر زمانے کی ہے نام تیرا، زباں پر زمانے کی ہے نام تیرا، زمانے پہ ہے عام اکرام تیرا، زمانے پہ ہے عام اکرام تیرا، زباں پر زمانے کی ہے نام تیرا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا،
آغاز تیرا انجام تیرا، آغاز تیرا انجام تیرا، زباں پر زمانے کی ہے نام تیرا، کلی کی چٹک میں ہے تسبیح تیری، کلی کی چٹک میں ہے تسبیح تیری، گلوں کی مہک میں ہے پیغام تیرا، گلوں کی مہک میں ہے پیغام تیرا، زباں پر زمانے کی ہے نام تیرا، جو تیری طلب میں ہوئے زیادہ پیماں، جو تیری طلب میں ہوئے زیادہ پیماں، ملا ہے پتہ ان کو ہر گام تیرا، ملا ہے پتہ ان کو ہر گام تیرا، زباں پر زمانے کی ہے نام تیرا، زباں پر زمانے کی ہے نام تیرا، زمانے پہ ہے عام اکرام تیرا۔ نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے سعید ہاشمی۔ پرانی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم الازہری کی گفتگو سنتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم اما بعد، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج کی احادیث بڑی اہم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسے حضرت انس نے روایت کیا ہے، بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی رضا پر راضی ہوا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے اجر کی نوید سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بڑی جزا بڑی تکلیف کے ساتھ ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سے ایسی تکالیف اور ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جن پر انسان مومن اگر صبر کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظیم اجر کی نوید سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو بڑی جزا ملے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو بڑی تکلیف اور بڑی مصیبت سے گزارتا ہے، اور انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی حدیث کے دوسرے جز میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے، یعنی ان کو آزمائش کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر ان مصیبتوں پر، ان آزمائش پر وہ پورے اترتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور حقیقی طور پر انسان کی جو زندگی ہے، ہماری زندگی کا مقصود رضا الہی ہے۔ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنی تکالیف پر، اپنی پریشانی پر، اپنے دکھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اور اس تکلیف کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً مجھے اس پر اجر سے نوازے گا۔ اسی حدیث کے مثل ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ بیمار تھے، یعنی آپ کو بخار تھا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ پر بخار کی بہت شدت تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی حالت میں تو آپ کا اجر بھی دگنا ہو گیا، کیونکہ آپ کی بخار کی جو کیفیت ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیوں نہیں، یقیناً جس مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس مومن کے گناہوں کو جھاڑتا ہے۔ ان احادیث میں مومن کے لیے بشارت ہے، کیونکہ اکثر اوقات انسان مذکورہ تکلیف میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، یعنی ہماری یہ جو زندگی ہے اس میں انسان کو کسی نہ کسی تکلیف کا ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ امراض و تکالیف بدنی ہوں یا قلبی ہوں، ان کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اسی حدیث کے دوسرے جز میں فرمایا گیا کہ فمن رضی فلہ رضا، یعنی جو اللہ کی تکلیف پر، جو اللہ نے اس کے مقدر میں تکلیف مصیبت لکھ دی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو رضا الہی بھی میسر آتی ہے۔ اور جو اس تکلیف پر صبر نہیں کرتا، بلکہ ایسے کلمات، ایسے الفاظ، ایسے شکوے زبان پر لاتا ہے، تو ان شکووں کی بنا پر بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی بھی اس پر سختی کا برتاؤ کرتا ہے، اس کی تکلیف، اس کی مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ درس ملتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ آسانیاں اور سہولتوں کا نام نہیں ہے۔ عام طور پر ہم اپنی زندگی میں آسانیاں، راحتیں، خوشیاں وہ تلاش کرتے رہتے ہیں، جبکہ دنیا جو ہے اس کے اندر تکلیف بھی ملتی ہے، دکھ بھی ملتا ہے، الم بھی ملتا ہے، لیکن مومن کے لیے ان تمام تکالیف پر اجر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف مومن کو انعام حاصل ہیں، اگرچہ کفار، غیر مسلم کتنے ہی مشکل حالات کا سامنا کر لیں، ان کو یہ جو اجر ہے یہ میسر نہیں۔ تو اگر اللہ نے ہم پر مشکل حالات میں ہمیں ڈھالا ہوا ہے تو ہمیں ان پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور
اللہ کی طرف ہمیں رضامندی کا پیغام بھیجنا چاہیے. جب ہم اس سے راضی ہوں گے تو یقیناً ہمارا رب بھی ہم سے خوش ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم الازہری. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے قیامت کی روز سب سے سربلند ہوں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد افتخار دو جہاں ہے، محمد نازش کون و مکان ہے، محمد افتخار دو جہاں ہے، محمد نازش کون و مکان ہے، محمد ہے نشان راہ منزل، محمد ہے نشان راہ منزل، محمد ہی امیر کارواں ہے، محمد ہی امیر کارواں ہے، محمد محرم سر حقیقت، محمد محرم سر حقیقت، محمد رمز لا کے رازداں ہے، محمد رمز لا کے رازداں ہے، محمد منبع جود و سخاوت، محمد منبع جود و سخاوت، محمد فیض کا آب رواں ہے، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے وحید ظفر قاسمی. کلام تھا طفیل ہوشیار پوری کا. آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں ڈاکٹر اعجاز احمد کی گفتگو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت بڑا پاکیزہ جذبہ ہے. اللہ صمد ہے اور اس نے تقاضا کیا ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अहले ईमान अल्लाह को टूट कर चाहते हैं। ये मोहब्बत, अल्लाह अकबर, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, ये वो मैं है जिसे रखते हैं नाजुक आबगीनों में। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने किसी दोस्त पर वही नाजिल फरमाई कि मेरे बाज बंदे ऐसे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। वो मेरा इश्तियाक रखते हैं और मैं उनका इश्तियाक रखता हूँ। वो मेरा जिक्र करते हैं और मैं उनका जिक्र करता हूँ। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। वो मेरी तरफ देखते हैं, मैं उनकी तरफ देखता हूँ। अगर तू उनकी राह चला तो मैं तुझसे मोहब्बत करूँगा और उनकी राह से हटा तो मैं तुझसे नाराज़ हूँगा। उस शख्स ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, उनकी अलामत क्या है? फरमाया, वो दिन के साए को इस तरह देखते हैं जैसे कोई शफीक चरवाहा अपनी बकरियों को देखता है, और सूरज डूबने के ऐसे मुश्ताक रहते हैं जैसे परिंदा शाम के वक्त अपने आशियाने का मुश्ताक होता है। जब रात अपने बाजू फैला देती है और तारीकी छा जाती है, बिस्तर बिछ जाते हैं, राज आश्कार होते हैं, तब ये लोग मेरे लिए कदम उठाते हैं, अपना सर टेकते हैं और मेरे कलाम के ज़रिए मुझसे सरगोशी करते हैं और मेरे इनाम के हवाले से मेरी खुशामद करते हैं। इनमें से बाज़ चीख चीख कर रोते हैं, बाज़ घुट घुट कर रोते हैं। कोई वावैला करता है, कोई शिकवा बलब खड़ा होता है, कोई बैठा होता है, कोई खड़ा होता है, कोई रुकू में है तो कोई सजदे में है। इनके तमाम शिकवे, मशक्क़तें और मुजाहिरे सर आँखों पर। सबसे पहले मैंने 3 चीज़ें दूंगा। एक तो ये कि मैं अपने नूर से इनके दिल भर दूंगा, वो मेरे बारे में खबर देंगे जैसे मैं उनके बारे में खबर देता हूँ। दूसरी ये कि आसमान और ज़मीन और इनके माबैन जो कुछ है, अगर उनके मुकाबले में आए तो उनकी खातिर इन चीज़ों को हकीर समझूंगा। तीसरी ये कि मैं अपना मुकद्दस चेहरा उनकी तरफ करूंगा, और तू जानता है कि मैं जिसकी तरफ अपना चेहरा करता हूँ वो समझता है कि मैं उसे क्या देना चाहता हूँ। हज़रत दाऊद सलाम की रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई कि ए दाऊद, तुम कब तक जन्नत को याद करते रहोगे और मुझसे मिलने के इश्तियाक का इजहार न करोगे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, तेरे मुश्ताक लोग कौन हैं? इरशाद हुआ कि मेरे मुश्ताक वो लोग हैं जिन्हें मैंने हर कुदरत से साफ कर दिया है और खौफ से आगाह कर दिया है। इनके दिल में मेरी तरफ एक सुराख है जिससे मुझे देखते हैं। मैं ऐसे लोगों के कुलूब अपने हाथ से उठाऊंगा और उन्हें अपने आसमान पर रखूंगा, फिर अपने मुंतखब फरिश्तों को बुलाऊंगा। जब वो जमा होकर मेरे सामने सजदा रेज होंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम मुझे सजदा करो, बल्कि इसलिए बुलाया है तुम्हें उन लोगों के दिल दिखाऊं जो मेरा इश्तियाक रखते हैं, और तुम्हारे सामने उनके अहले शौक पर फख्र करूं। उनके कुलूब आसमान में मेरे मलाइका के लिए ऐसे रोशन होंगे जैसे सूरज ज़मीन वालों के लिए रोशन होता है। ए दाऊद, मैंने अपने मुश्ताकीन के कुलूब अपनी रज़ा से बनाए हैं, अपने चेहरे के नूर से उनकी तरबियत की है। मैंने उन्हें अपने आप से बात करने वाला बनाया और उनके जिस्मों को अपनी निगाह का मरकज़ करार दिया है। उनके दिलों में एक ऐसा रास्ता बनाया जिसके ज़रिए वो मुझे देखते हैं और दिन ब दिन उनका शौक़ ज़्यादा होता रहता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मुझे अपने उस शाह के दीदार की सारत अता फरमा। इरशाद हुआ, ए दाऊद, कोहे लबनान पर जाओ, वहाँ 14 आदमी रहते हैं, उनमें से जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं और उधेड़ उम्र के भी। तुम जब उनके पास पहुँचो तो उन्हें मेरा सलाम पहुँचाओ और कहो कि तुम्हारा रब तुम्हें सलाम कहता है और फरमाता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई हाजत नहीं है? तुम मेरे मुंतखब अहबाब हो, नेकुकार दोस्त हो, मैं तुम्हारी खुशी से खुश होता हूँ और तुम्हारी मोहब्बत की तरफ सबकत करता हूँ। चुनाचे दाऊद अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचे। वो 14 आदमी उस वक्त एक चश्मे के करीब बैठे हुए थे, अल्लाह ताला की अजमत में गौर व फिक्र कर रहे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखकर वो लोग चल दिए। उन्होंने उन्हें पुकारा और कहा, मैं तुम्हारे पास अल्लाह ताला का पैगाम्बर बनकर आया हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारे रब का पैगाम पहुँचाऊँ। चुनाचे वो लोग हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए, निगाहें नीची कर ली और कान उनकी तरफ लगा दिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह तुम्हें सलाम कहता है
اور فرماتا ہے کہ کیا تم مجھ سے اپنی حاجت کے متعلق کوئی سوال نہیں کرو گے؟ میں تمہاری آواز اور تمہارا کلام سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پیغام سن کر وہ لوگ رونے لگے۔ ان کے شیخ نے کہا، پاک ہے تیری ذات، ہم تیرے غلام ہیں اور تیرے غلاموں کے بیٹے ہیں۔ گزری ہوئی عمر کے ماہ و سال میں اگر ہماری زبان تیرے ذکر سے رکی، گناہ ہوا تو تو اسے معاف فرما دے۔ دوسرے شخص کہنے لگا، تو پاک ہے اور ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندوں کے بیٹے ہیں، جو معاملہ ہمارے اور تیرے درمیان ہے اس میں حسن نظر کے ساتھ احسان فرما۔ اگلے شخص نے کہا، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندوں کے بیٹے ہیں، کیا ہم تجھ سے سوال کی جسارت کر سکتے ہیں؟ تو جانتا ہے کہ ہمیں اپنے امور میں مزید اب کوئی حاجت نہیں رہی، ہاں اتنا کرم کر کہ اپنے راستے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت قدم رکھ اور ہم پر احسان فرما۔ چوتھا شخص کہنے لگا، حصول رضا میں ہماری اعانت فرما۔ پانچویں نے کہا، اللہ تو نے ہمیں حقیر قطرے سے پیدا کیا، ہم پر یہ تیرا احسان ہے کہ تیری عظمت میں غور و فکر کر سکیں، اور کیا کوئی شخص تیرے سامنے بولنے کی جرت کر سکتا ہے جو تیرے عظمت و جلال میں تفکر کر رہا ہو؟ اسی طرح سے تمام لوگوں نے اپنے اپنی بات کا اظہار کیا، کہنے لگے کہ تو نے ہمارے قلوب کو اپنے ذکر کے لیے ہدایت سے نوازا ہے، ہمیں اپنے ساتھ مشغول رہنے کے لیے فارغ کیا ہے، تیرا شکر۔ اور پھر یہ کہ ہم تیرے وجہ کریم کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، یہ کم بات ہے۔ نواں شخص کہنے لگا، اے اللہ، بندے میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آقا کے سامنے زبان کھولے۔ اور پھر 10ویں شخص نے کہا، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہماری طرف توجہ کر اور ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ رکھ۔ 11واں شخص کہنے لگا، اے اللہ جو نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے اسے پورا کرنے کے لیے تجھ سے درخواست کرتے ہیں۔ 12ویں شخص نے کہا، اللہ ہم تیری مخلوق میں سے کسی چیز کی ہمیں اب کوئی حاجت نہیں ہے، بس ہم پر اپنے جمال کی طرف نظر کرنے کا احسان فرما۔ 13ویں شخص نے کہا، اللہ دنیا کی طرف دیکھنے سے میری آنکھوں کی بینائی اس کو دور کر دے اور آخرت کی طرف دیکھنے کے لیے میری آنکھوں کو روشنی عطا فرما۔ آخری شخص کہنے لگا، اے اللہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ تو اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے، ہم پر اتنا احسان کر کہ ہمارے قلوب کو ہر چیز کی مشغولیت سے ہٹا کر اپنی ذات کی طرف توجہ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ شرف انسانیت ہے، ہمیں اسی لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ آئیے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کے لیے اسی سے درخواست کریں، یا اللہ ہم کمزوروں کو اپنی محبت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر اعجاز احمد۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے نزدیک قیامت کے روز وہ آدمی سب سے برا ہوگا جس کو لوگ اس کی فحش گوئی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ ہدیہ عقیدت بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ زخم جسم و جان بھرے میرے نبی میرے نبی، یہ زخم جسم و جان بھرے میرے نبی میرے نبی، عذاب بے کسی ٹلے میرے نبی میرے نبی، قدم قدم پہ تیرگی نکل رہی ہے آدمی، قدم قدم پہ تیرگی نکل رہی ہے آدمی، ہوائے روشنی چلے میرے نبی میرے
چلے میرے نبی میرے نبی صحبتیں سکاوتیں یہ نفرتیں حقارتیں صحبتیں سکاوتیں یہ نفرتیں حقارتیں اخوتوں کی پاؤں پھٹے میرے نبی میرے نبی. بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں راجہ اشرف جاوید کے گلہائے عقیدت نذیر حسین نظامی کی آواز میں پیش کیے گئے. دینی تعلیمات کا پروگرام حیا علی الفلاح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا ہے. سامعین، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا ابراہیم خلیل فضلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن استنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین. اما بعد. یہ خط ہمیں لکھا ہے چکوال سے جناب محمد ابراہیم صاحب نے. آپ خطبہ جمعہ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کیا خطبہ جمعہ کے لوازمات میں سے ہیں، اور خطبہ سننا کیا لازم ہے کہ اس کے بغیر نماز جمعہ یا جمعہ کی فرضیت ادا نہیں ہوتی. رہنمائی کیجیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا احکامات ہیں اور کیا تعلیمات ہیں. جمعہ کا دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، اور یہ امت مسلمہ کے لیے ہفتہ وار عید بھی ہے. اور اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کی ہدایت، اس دن کی توفیق اللہ نے آپ علیہ السلام اور آپ کی امت کو اللہ نے دی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی حوالے سے صراحت کے ساتھ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا ثم هذا یومهم الذی فرض اللہ علیہم فاختلفوا فیہ فہدانا اللہ لہ فالناس لنا فیہ تبع الیہود غدا والنصارى بعد غد. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم باعتبار زمانہ بعد میں آئے، لیکن قیامت کے دن سب سے سبقت لے جائیں گے، سب سے آگے ہوں گے. صرف اتنی بات ہے کہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی. یہی جمعہ کا دن ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے فرض کر دیا تھا، مگر ان کا اس بارے میں اختلاف ہو گیا. ہمیں اللہ نے اس کے متعلق ہدایت اور توفیق سے نوازا، چنانچہ اس کی بدولت سب لوگ یعنی اہل کتاب ہم سے پیچھے رہ گئے. چنانچہ یہود کل یعنی ہفتے کے دن عبادت کریں گے، اور نصارہ پرسوں یعنی اتوار کے دن اپنی عبادت بجا لائیں گے. جمعہ کا اجتماع اس دن کی خصوصی عبادت ہے جس میں اہل ایمان خطبہ سنتے ہیں، جس میں قرآن حکیم اور فرامین نبویہ سن کر اپنے ایمان کو جلا بخشنے کا سامان کرتے ہیں، اور نماز با جماعت ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور ارمغان عز و نیاز پیش کرتے ہیں. قرآن و سنت کے مطالعہ سے معلوم یہ ہوتا ہے یہ ایک اجتماعی اور تنظیمی عبادت ہے، وحدت ملی اور اظہار شوکت امت اسلام کا پروگرام ہے. خوبصورت یہ عبادت رکھا گیا اللہ تعالی کی طرف سے، اور اسے پورے اہتمام کے ساتھ اس میں شریک ہونے کا
حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے نماز کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چل پڑو، لپکو اور خرید و فروخت اور دنیا جہاں کے کام چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانتے ہو تو۔ یہ حکم اس قدر مؤکد ہے اور یہ اجتماع اس قدر اہم ہے کہ اس کے متعلق کوتاہی اور اس میں غیر حاضری دولت ایمان سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان دونوں کا بیان ہے کہ سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اعواد منبرہ لینتہین اقوام ان ودعہم الجمعات او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین، کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے ممبر پر برسر ممبر علل اعلان یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو جمعہ چھوڑنے والے ہیں اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، ورنہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے جرم کی پاداش میں ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر غافلوں ہی میں سے ہو کر رہ جائیں گے، یعنی اصلاح کی توفیق سے یکسر محروم کر دیے جائیں گے۔ خطبہ اس دن کی عبادت کا لازمی جز ہے، چنانچہ قرآن و سنت میں جہاں جمعہ کا ذکر آیا وہاں نماز کے ساتھ خطبہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ مثلا صحیح بخاری میں ہے کہ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے اور جو تیل خوشبو اس کے گھر میں ہو لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس بات کی احتیاط کرے کہ اپنے سے پہلے بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان میں نہ بیٹھے، پھر جتنی نفل نماز اس کے لیے مقدر ہو پڑے، پھر جب امام خطبہ دے تو اسے توجہ اور خاموشی سے سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان کی اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ قرآن حکیم کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی طرف آ جاؤ، اور یہ امام کے ممبر پہ بیٹھنے کے وقت کا یہاں ذکر ہے کہ جب امام ممبر پر بیٹھ جائے اس وقت جو اذان دی جاتی ہے اسی اذان کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک بھی ہے کہ اذا کان یوم الجمعۃ، جب جمعہ کے دن ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے رجسٹر لے کر مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام لکھا جاتا ہے کہ کون سا آدمی، کس کا بیٹا کتنے وقت میں مسجد میں داخل ہوا، اس رجسٹر میں ان کے نام اندراج ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جائے تو طَوَّوْا صُحُفَهُمْ، یا اللہ کے فرشتے اپنے ان رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وہ امام سے پھر خطبہ سننا، یہاں ذکر سے مراد خطبہ ہے، کیونکہ خطبہ میں بھی اللہ کا کلام، احادیث پاک اور لوگوں کے لیے نصیحتیں، ذکر و اذکار
اور لوگوں کی تربیت کے حوالے سے، لوگوں کو امر بالمعروف کے حوالے سے، نہی عن المنکر کے حوالے سے، اور جو احکامات الہیہ کے بارے میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اسی کا نام ذکر ہے، اسی کی طرف آنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اسی کو سننے کے لیے فرشتے جو ہیں اپنے رجسٹر بن کر کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد، اذان ہونے کے بعد جو جمعے کے دن مسجد میں آتے ہیں، ان کی فرضیت تو ادا ہوتی ہوگی، جمعہ کی فرضیت ان سے ادا ہوگی، لیکن اس خاص رجسٹر میں جس میں جمعے کے دن حاضری لگائی جاتی ہے، ہر آنے والوں کا وقت، نام اور ولدیت لکھا جاتا ہے، وہ اس بات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خطبہ جمعہ بھی اسی دل جمی کے ساتھ، اسی ادب اور آداب کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے جس کی تلقین اور جس کی تعلیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور اپنے ماننے والوں کو آپ نے تعلیم دی ہے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا ابراہیم خلیل فضلی۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ زائرے کوئے جنا آہستہ چل، زائرے کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، نقش پائے سرورے کونین کی، نقش پائے سرورے کونین کی، ہر طرف ہے، ہر طرف ہے کہکشاں آہستہ چل، ہر طرف ہے کہکشاں آہستہ چل، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہونا سب کچھ، ہونا سب کچھ رائے گاں آہستہ چل، ہونا سب کچھ رائے گاں آہستہ چل، دیکھ لوں جی بھر کے شہر مصطفیٰ، دیکھ لوں جی بھر کے شہر مصطفیٰ، میرے میرے
میرے کارواں آہستہ چل میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے محمد وسیم. کلام تھا حاجی محمد حنیف نازش قادری کا. قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس. گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ. پہلے دن کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ جہاں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام مثلاً ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو راہ راست دکھائی، تو ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ہدایت اللہ جل شانہ کی جانب سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے ہدایت کے لیے چن لیتے ہیں تو اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. پھر قرآن حکیم میں متعدد بار یہی ارشاد فرمایا کہ ہدایت اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نہیں دے سکتی، اور نہ ہی اللہ کے چاہے بنا کوئی طاقت کسی کو گمراہ کر سکتی ہے. اسی ہدایت کے بارے میں سورۃ بقرہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. پھر یہی مضمون اسی صورت میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دونوں جہانوں کے رب کے سامنے جھکیں. پھر ساتھ ہی شرک کی مذمت بھی فرمائی کہ جس شرک میں تم لوگ مبتلا ہو، اگر کہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہوئے ہوتے تو یہ مرتبے ہرگز نہ پا سکتے. دوسرے دن کی آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی ہوں، اور اللہ جل شانہ نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے. اس لیے کفار قریش اور دوسرے مشرکین عرب اس دعوے کی تحقیق کے لیے یہود و نصارہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ تم بھی اہل کتاب ہو، پیغمبروں کو مانتے ہو، بتاؤ کیا واقعی اس شخص پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے؟ پھر جو کچھ جواب وہ دیتے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرگرم مخالفین جگہ جگہ بیان کر کے لوگوں کو برگشتہ کرتے پھرتے تھے. پھر ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ لوگوں نے اللہ کا بڑا غلط اندازہ لگایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت کا اندازہ کرنے میں غلطی کی ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ خدا نے کسی بشر پر علم حق اور ہدایت نامہ زندگی نازل نہیں کیا، یا تو وہ بشر پر نزول وحی کو ناممکن سمجھتا ہے، اور یہ خدا کی قدرت کا غلط اندازہ ہے. اور یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے کہ ایک عظیم و کریم ذات اور ایک علیم و حکیم خالق کس طرح انسان کو بلا ہدایت اور بلا حکمت و بصیرت چھوڑ سکتا ہے. حالانکہ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، وہ اس کی خفیہ اور ظاہری ہر جبلت سے واقف ہے. پھر انہی آیات میں اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح انہوں نے عملاً کر رکھا تھا کہ تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بعض حصوں کو چھپاتے تھے اور بعض کو اپنے منصوبے اور مقاصد کے لیے ظاہر کرتے تھے، یوں وہ عوام کو دھوکہ دیتے تھے اور احکام و فرائض کے ساتھ مذاق کرتے تھے. اسی لیے مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا تم بھی اسی طرح کرتے ہو. تیسرے دن کی آیت مبارکہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دلیل اس بات کے ثبوت میں تھی کہ بشر پر خدا کا کلام نازل ہو سکتا ہے، اور عملاً ہوا بھی ہے. اب یہ دوسری دلیل اس بات کے ثبوت میں ہے کہ یہ کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور یہ خدا ہی کا کلام ہے. اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب بڑی خیر و برکت والی ہے، اور پھر یہ جہالت، خود غرضی، تنگ نظری، ظلم اور دوسری ان برائیوں سے جن کا انبار تم لوگوں نے کتب مقدسہ کے مجموع میں بھر رکھا ہے بالکل پاک ہے. اسی طرح یہ کتاب سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی یہ ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو کبھی بھی اللہ کی جانب سے اتری ہیں، لیکن یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق ان کی اصلی شکل میں کرتی ہے. اور پھر ساتھ ہی اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو اس حقیقت پر ایمان لاتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، وہ اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لازماً رسول بھیجتا ہے اور وہ رسولوں کی طرف وحی کرتا ہے. ایسے لوگ قرآن مجید کی تصدیق کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے، بلکہ یہ ایمان انہیں اس تصدیق پر آمادہ کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے اس ایمان بالآخرت اور ایمان بالکتب کی وجہ سے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ ان کا تعلق ذات باری سے قائم و دائم رہے.
چوتھے دن کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ظلم کی 3 بدترین صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک بنا کر اللہ پر بہتان باندھا جائے، جیسا کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ پھر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ پھر جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی کلام نازل کر سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے نازل کیا، یہ خود اللہ کے ساتھ تمسخر ہے جو بعض مشرکین کی طرف سے واقع ہوا ہے۔ اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کو اس بات کی دعوت دی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جیسا کوئی کلام بنا کر لے آؤ، یا اس جیسی 10 آیات لے کر آؤ، یا اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، لیکن مشرکین اپنے دعوے کو سچا ثابت نہ کر سکے۔ اسی طرح اس آیت میں موت کے وقت کافر کے حالات بیان ہوئے، اور حدیث مبارکہ میں مسلمان اور کافر دونوں کی موت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کی موت قریب ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے روح تو راضی خوشی حالت میں اور اس حال میں نکل کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے رزق سے اپنے پروردگار کی طرف نکل جا جو ناراض نہیں ہے۔ اور جب کافر کی موت آتی ہے، عذاب کے فرشتے بوریا کا ایک ٹکڑا ڈالے آ کر کہتے ہیں اے روح تو اللہ کے عذاب کی طرف نکل، کیونکہ تو اللہ سے ناراض ہے اور اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ اس کے بعد وہ جلے ہوئے بدبودار مردار کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا بدبو ہے، یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں۔ 5ویں دن کی آیت مبارکہ میں دنیاوی زندگی کی ایک نہایت ہی فکر انگیز تصویر کشی کی گئی ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو عریاں، بے بس، ناتواں اور خالی ہاتھ قدم رکھتا ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بھی محروم، بے بس، ناتواں اور خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور روز محشر بھی اسی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتیں و مرد جمع ہوں گے، کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اس دن معاملہ اس سے بھی زیادہ ہولناک ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، جس دن لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اس دن ان سے کہا جائے گا کہ تم تو اسے بہت دور اور محال مانتے تھے، اب دیکھ لو جس طرح شروع میں ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اب دوبارہ بھی اسی حالت میں اسی طرح پیدا کر دیا ہے، جو کچھ مال و متاع ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب کے سب تم ہی چھوڑ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہی ہے جسے تو نے دنیا میں کھا پی لیا اور وہ ختم ہو گیا، یا تو نے اس کو پہن لیا، اوڑھ لیا، وہ پھٹا پرانا ہو کر ضائع ہو گیا، یا تو نے اللہ کے راستے میں خیرات کی تو وہ باقی رہا، اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو اپنے باقی رشتہ داروں کے لیے چھوڑ کر یہاں سے جانے والا ہے۔ 6 دن کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عالم خلق کے اندر جو امور اور معاملات معمول کے مطابق وقوع پذیر ہو رہے ہیں ان کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ مثلا آم کی گٹھلی زمین میں دبا دی گئی، کچھ دیر کے بعد گٹھلی پھٹی اور اس میں سے 2 پتے نکلے، اسی طرح پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ بظاہر یہ سب کچھ خود بخود ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نظام ان فطری قوانین کے تحت چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فزیکل اور کیمیکل تبدیلیوں کے لیے وضع کر رکھے ہیں۔ اس لیے اس کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے ہر چھوٹے بڑے معاملے کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھ کر حقیقی طور پر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ خلاصہ بیان کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس۔ آئیے پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اے ہمارے رب ہمارے ساتھ نرمی فرما، ہماری خطاؤں، لغزشوں اور غفلتوں سے درگزر فرما، ہم پر اپنی رحمت کی برکھا برسا، ہماری اولادوں کو دین اور دنیا کی خیر عطا فرما، انہیں بہتر مستقبل عنایت کر اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بچیاں گھروں میں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں یا اللہ ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ بنا، یا اللہ اپنی عبادت اور رضا کے لیے انہیں صحت اور شفا عطا فرما، الہی ہمارے گھروں کو ذکر اور فکر، عبادت اور ریاضت، امن اور خوشحالی والے گھر بنا دے، اللہم انزل علی ارضنا برکتہا و سکنہا، اے پروردگار ہمارے وطن کی اس محبوب دھرتی پر اس کی برکت نازل فرما اور اس کے مکینوں پر اپنی رحمت نازل فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا کارساز ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، الہی ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کر، اپنے فضل و کرم سے نواز اور ہمیں استقلال عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہی دینی تعلیمات کے پروگرام حی علی الفلاح کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔